امانت رکھے ہوئے مال سے اپنا نقصان پورا کر لینا۔ آیات اور روایات کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ امانت میں خیانت کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ کتاب نہایہ میں شیخ طوسی اور بہت سے قدیم مجتہدین نے بھی یہی فرمایا ہے۔ راوی صحیح حدیث نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، ایک شخص نے دوسرے شخص کو یہ کہہ کر بھیجا کہ میرے لیے فلاں کپڑا خرید لاؤ۔ پس اس دوسرے شخص نے بازار میں وہ کپڑا تلاش کیا تو اس نے دیکھا کہ جو کپڑا پہلے شخص کو مطلوب ہے وہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے۔ پس وہ دوسرا شخص کچھ بتائے بغیر اپنا کپڑا اسے دے کر اس کے عوض میں بازار سے خریدتے ہوئے مال اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یعنی امام نے فرمایا کہ اس کو ایسی حرکت کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس طرح اپنے نفس کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر امام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا، تفسیر صافی، اگرچہ اس کے پاس برابر والی چیز سے بہتر ہو تب بھی وہ اس طرف سے یعنی اب پہلے شخص کو کچھ بتائے بغیر نہ دے۔ اس لیے اصل معاملہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا شخص پہلے شخص کی رقم لے کر بازار سے ایک مخصوص کپڑا لے آئے، پس اس معاملے کی ذرا سی بھی خلاف ورزی خیانت ہوگی۔ سلمان بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص میرا قرض دار تھا، لیکن نہ صرف کہ اس نے قرض ادا نہیں کیا بلکہ جھوٹی قسم بھی کھا لی، کسی قرض کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا کچھ مال میرے پاس امانت کے طور پر رکھوایا، آیا میں اس کی امانت کو اپنے قرض میں کاٹ کر خود استعمال کر سکتا ہوں؟ کتاب نہایہ۔ امام نے جواب دیا، بے شک جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی لیکن تمہیں اس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی تم نے اس کا جو عیب بتایا اس کے زمرے میں تمہیں بھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بیان ہوا، شیخ طوسی و دیگر قدیم مجتہدین مطلق آیاتوں اور ایسی روایتوں کی روشنی میں یہ فتویٰ دے چکے ہیں، خیانت کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن کتاب الملحات عروۃ الوثقیٰ کے قضاوات والے باب میں مرحوم سید کاظم طباطبائی فرماتے ہیں، مجتہدین کے درمیان مشہور یہ ہے کہ امانت کے مال سے اپنا جائز حق وصول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود مرحوم سید کاظم طباطبائی کا بھی یہی فتویٰ تھا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے۔ اس طرح اگر ایک شخص کو کچھ مال دے کر کہے یہ مال سادات یا غریبوں تک پہنچا دو، اور اتفاق سے جس کو مال دیا گیا ہے وہ خود بھی سید یا غریب ہو، وہ مالک کی اجازت کے بغیر خود اس مالک کی تصرف نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر معلوم ہو کہ وہ خود وہ تصرف کر لے تو وہ بھی مالک راضی ہوگا تو درست ہے۔ خیانت کا بوجھ اور روز قیامت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار کوئی شخص ایک اونٹ کی بھی خیانت کا مرتکب ہرگز نہ ہو، اور نہ قیامت کے دن اسی اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر آئے گا اور اونٹ کی طرح بلبلاتا رہا ہوگا۔ خبردار کوئی شخص ایک گھوڑے کی بھی خیانت کا ہرگز مرتکب نہ ہو، ورنہ روز قیامت کے دن اسی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر آئے گا اور ہنہناتا رہا ہوگا۔ ایسا خیانت کار شخص مجھے مدد کے لیے پکارے، یا محمد۔ آن حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس سے کہوں گا کہ میں نے تمہیں تبلیغ کر دی تھی، اب تمہاری نافرمانی کی صورت میں تمہارے متعلق خدا کے حضور میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ علامہ مجلسی پیغمبر اکرم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں، شرح کافی میں، یعنی خطہ، دھاگا اور سوئی تک واپس لوٹا دیا کرو، اس لیے کہ خیانت قیامت کے دن بہت تنگ اور عار اور رسوائی کا باعث ہوگی۔ ایک شخص آن حضرت کی خدمت میں آیا اور ایک سواں اور بڑی سوئی بغیر اجازت لے گیا۔ اس نے آن حضرت سے کہا، میں سوا لے کر گیا تھا تاکہ اسے اپنے لیے پالان شتر تیار کر سکوں۔ آن حضرت نے فرمایا، اگر سوئے میں میرا حق ہے تو اس میں اسے معاف کیا، اور اگر دوسرے مسلمانوں کا حق ہے تو اس کی قیمت تم دے دو اور بیت المال میں شامل ہو اور سب کے درمیان عدل سے تقسیم ہو۔ اس عرب شخص نے کہا، میں نہیں جانتا یہ اتنا سخت مسئلہ ہے، اگر ایسا ہے تو میں اسے سواں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ سواں آن حضرت کو دیا اور چلا گیا۔ یعرف المجرمون بسیماہم سے مراد کیا ہے؟ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں خیانت کرنے والے شخص کے کندھوں پر خیانت کا مال رکھا ہوگا۔ ہر آدمی کی اسی طرح کوئی نہ کوئی علامت ہوگی جس سے اس آدمی کا گناہ پہچانا جائے گا۔ جو شخص بھی کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا وہ توبہ کیے بغیر مر جائے گا، خدا قیامت کے دن اس کے ساتھ عدل کا سلوک کرے گا۔ عدل اس حد تک ہوگا کہ جس قسم کا گناہ آدمی نے زیادہ کیا ہو اسی کی مناسبت سے کوئی علامت بھی آدمی کے ساتھ لگی ہوگی۔ مثلاً شرابی کے ہاتھ میں شراب کی ایسی بوتل ہوگی جس کی بدبو سے اہل محشر کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ اسی طرح گانا بجانے کے آلات بجانے والے شخص کے ہاتھ میں چپکے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح جوا کھیلنے والوں کے ہاتھ میں جوئے کے آلات ہوں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم سورہ رحمان آیت نمبر 55، یعنی مجرمون کو اس کی پیشانی سے پہچانا جائے گا، اور اس آیت شریفہ سے یہی مراد ہے۔ رسول اکرم اور امانت۔ ایک دن مسجد نبوی میں ایک غریب آدمی آیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی غربت
محبت کا ذکر کرنے لگا۔ رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ، خدا قادر ہے۔ اسی طرح ایک اور فقیر آیا، آن حضرت نے اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر ایک تیسرا غریب آدمی آیا، آن حضرت نے اسے بھی بٹھا دیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے 4 سا تقریباً 12 سیر گندم زکوٰۃ کے طور پر پیش کیا۔ آن حضرت 1 سا یعنی تقریباً 3 سیر گندم بچ گیا۔ مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد آن حضرت نے خود اعلان فرمایا کہ 1 سا گندم موجود ہے، جو شخص بھی مستحق ہو آ کر لے لے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ مجبوراً آن حضرت زکوٰۃ کی وہ آیات اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ اس رات آن حضرت فکر مند نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس کا سبب پوچھا، انہوں نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہیں میں آج مر جاؤں اور یہ امانت مستحق تک نہ پہنچے بلکہ میرے پاس رہ جائے۔ نیز مروی ہے کہ آن حضرت پر مرض الموت طاری تھا اور آپ کے پاس غریبوں کو دینے کے لیے 6 یا 7 دینار کا مال رکھا ہوا تھا۔ آن حضرت نے اسے طلب فرمایا اور اس کو گن کر کہا، ہو سکتا ہے کہ محمد خدا کے حضور پہنچ جائے اور یہ دینار اس کے ذمے پڑ جائیں۔ پھر آن حضرت نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو یہ دینار فقیروں تک پہنچانے کے لیے دیے اور فرمایا اب مجھے اطمینان ہو گیا۔ راز کی باتیں بھی امانت ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی راز کی بات کسی کے پاس ہوتی ہے، وہ کہہ دیتا ہے اور کسی اور کو نہ بتائے، ایسی بات بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی راز کی بات آدمی کو خود بخود معلوم ہو جائے، یعنی جس شخص کے متعلق وہ بات ہے خود اس نے نہ بتائی ہو لیکن اندازہ ہو کہ وہ شخص پسند نہیں کرے گا، وہ بات پھیل جائے، ایسی بات بھی شرعی لحاظ سے امانت ہے۔ دیکھیے سنی ہوئی راز کی بات فاش کر دینا خیانت ہے۔ کتاب غرور الحکمت میں حضرت امیر المومنین کا یہ قول موجود ہے کہ راز کی بات جو تمہیں راز رکھنے کے لیے سنائی گئی ہو اسے فاش کر دینا خیانت اور غداری ہے۔ راز کی بات خواہ دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، اچھے آدمی کی ہو یا برے آدمی کی، جب وہ امانت کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو بہرحال اسے فاش کرنا حرام ہے۔ آپس کی باتیں بھی امانت ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہار الانوار جلد نمبر 16، یعنی ایک ساتھ بیٹھنے والے شخص کو امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی کوئی بڑی بات فاش کرے۔ نبی کریم سے حضرت ابو ذر نقل کرتے ہیں، اے ابو ذر، ایک ساتھ بیٹھنے والے شخص کو امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تم اپنے مومن بھائی کا راز فاش کرو گے تو خیانت کر بیٹھو گے، پس ایسے کام سے بچو۔ ایک بیٹھک یا میٹنگ میں جو باتیں بھی ہوتی ہیں اس کے افراد کے پاس امانت ہوتی ہیں، جو بات چھپانے کے لائق ہو اسے فاش نہیں کرنا چاہیے۔ روایت میں ہے، ایک ساتھ بیٹھنے والے شخص کو امانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ 3 قسم کی بیٹھکوں میں سے ہونے والی بات فاش کرنا حرام نہیں ہے۔ ایک وہ جگہ جہاں حرام طریقے سے کسی کی جان لینے کی بات ہو رہی ہو، ایک وہ جگہ جہاں زنا کا پروگرام طے پا رہا ہو، اور ایک وہ جگہ جہاں ناحق حرام مال کھانے کی بات ہو رہی ہو۔ ایسی جگہوں پر ہونے والی باتیں کسی کا حق ثابت کرنے کے موقع پر قاضی کے سامنے گواہ بن کر پیش کی جا سکتی ہے، بلکہ بعض موقعوں پر بات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ راز فاش کرنا حرام ہوتا ہے۔ سورہ تحریم میں پروردگار عالم ازواج پیغمبر میں سے بعض کو سرزنش کر رہا ہے، انہوں نے آن حضرت کے ساتھ خیانت کی تھی، آپ کا راز فاش کر دیا، خدا ان دونوں کو توبہ کرنے کی ہدایت دے رہا ہے اور فرما رہا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 4، اگر تم دونوں توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل تاریک ہو گئے ہیں۔ اسی صورت میں حضرت نوح اور حضرت لوط پیغمبروں کی بیویوں کا بھی کچھ یوں ذکر ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں، دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی کر کے راز فاش کر دیے تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور دونوں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ راز کی باتیں بتا دینا امانت میں خیانت ہے۔ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مومن کی چھپائی جانے کے لائق چیز مومن پر حرام ہے؟ امام نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے پھر پوچھا، کیا آپ نے اس سے مراد پیشاب اور پخانے کے مقامات لیے ہیں؟ امام نے فرمایا، وہ بات مراد نہیں ہے، جدھر تمہارا دھیان جا رہا ہے، جدھر تمہارا دھیان جا رہا ہے۔ کتاب کافی، اگرچہ مومن کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی حرام ہے، لیکن میری مراد مومن کا راز فاش کر دینا ہے۔ امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کی میت کو غسل دے اور اس کے سلسلے میں امانت کا خیال رکھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا، کوئی شخص میت کے سلسلے میں امانت کا خیال کس طرح رکھ سکتا ہے؟ امالی، امام نے جواب دیا، وہ میت کے بدن میں جو عیب دیکھے دوسروں کو نہ بتائے۔ گزشتہ بیان سے معلوم ہوا تھا کہ راز فاش کرنا بطور کلی خیانت ہے، ہوا جس شخص کا راز ہو اس نے خود رازداری کی شرط کے ساتھ بتایا ہو۔ ایسے ہی چلتے پھرتے معلوم ہو گیا۔ بہرحال راز ایک امانت ہے جس میں خیانت جائز نہیں ہے، یعنی جس کا راز ہے اگر وہ اس کے کھل جانے پر ناراض ہوتا ہو تو فاش کرنا خیانت اور حرام ہے۔ اس قسم کی امانت یعنی راز کی امانت کے کچھ درجے ہوتے ہیں، اس کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض میں خیانت کو چغلخوری یا چغلی کہتے ہیں اور بعض میں خیانت کو غیبت کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کا بیان اپنے اپنے مقام پر ہوگا۔ مسلمانوں کے جنگی راز کفار تک پہنچانا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا پیغمبر تمام مسلمانوں سے خیانت کا اپنا اپنا مرتبہ
مرتبہ ہوتا ہے۔ ایک قسم کی خیانت یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنے ساتھ خیانت کر بیٹھتا ہے۔ ان تمام خیانتوں کا مجموعہ مسلمانوں کے سیاسی رازوں اور فوج کے پوشیدہ امور کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور کافروں سے بیان کر دینا ہے۔ آدمی اس طرح نہ صرف پیغمبر خدا تمام مسلمانوں سے خیانت کرتا ہے بلکہ اپنے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ دشمن کی تقویت مسلمانوں کی شکست کا سبب بنتا ہے۔ شاید اسی خیانت کا ذکر مندرجہ ذیل آیت میں ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 27، یعنی اے ایمان لانے والو، نہ تو خدا رسول کی خیانت کرو نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تو سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہو۔ اس آیت شریفہ کی شان نزول میں جابر بن عبداللہ سے منقول ہے، ایک دن جابر نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ ابو سفیان فلاں جگہ مشرکوں کے ایک لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اب اسے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور اس خبر کو پوشیدہ رکھیں تاکہ اچانک ان پر حملہ کر سکیں۔ منافقین میں سے ایک شخص نے خبر لکھی، ابو سفیان کو مسلمانوں کے اچانک حملہ کرنے والے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ اس کے علاوہ اسی آیت کے ذیل میں ابو لبابہ آدمی شخص کی خیانت اور اس کی توبہ کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔